بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 168 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس حکم کتاب القاضی الی القاضی کے متعلق بات کریں گے، کہ یعنی قاضی صاحب کو خط لکھنے کا کیا حکم ہے، اور کتاب کی عبارت وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي سے لے کر وَعَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ مِنَ الْعَقَارَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ مَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، کہ قاضی صاحب کو خط لکھنا یہ قبول کیا جائے گا تمام حقوق میں، چاہے وہ عقارات کی شکل میں ہے چاہے منقولات کی شکل میں ہے، البتہ حدود اور قصاص میں کتاب القاضی الی القاضی غیر معتبر ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مفتابی قول کے مطابق یہ اصل ہے، اگر نہ اس میں دیگر اقوال بھی ہے جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی۔ قبول کتاب القاضی الی القاضی، قاضی صاحب کو جو خط لکھتے ہیں اس کے قبول کرنے کی شرائط کیا ہے، تو 4 شروط بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان یکون القاضی الکاتب حیا وباقیا علی القضاء الی وصول الکتاب الی المکتوب علیہ، کہ قاضی صاحب کاتب نے جس نے خط لکھا ہے وہ مکتوب علیہ تک خط پہنچنے تک قضا پر باقی ہو اور زندہ بھی ہو۔ نمبر 2، ان یکون القاضی المکتوب الیہ حیا وباقیا علی القضاء الی وقت الحکم بالکتاب، اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ مکتوب علیہ وہ اس کتاب پر فیصلہ کرنے تک زندہ بھی ہو اور قضا پر برقرار بھی ہو۔ نمبر 3، ان یفض الخاتم ویفتح الکتاب بحضرۃ الخصم، کہ خصم کی موجودگی میں اس قاضی کاتب کی طرف سے لگائی گئی مہر اس کو توڑے گا اور اس کے سامنے خط کو کھولے گا۔ نمبر 4، ان یشہد علی الکتاب رجلان او رجل وامرأتان، کہ اس خط پر 2 آدمی یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں کہ یہ فلاں قاضی صاحب کی طرف سے لکھا ہوا خط ہے۔ باب کتاب القاضی الی القاضی، قال ويقبل كتاب القاضی الی القاضی فی الحقوق اذا شهد به عنده للحاجة على ما نبين ان شاء الله تعالى، قال فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا، قال وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم لأن القضاء على الغائب لا يجوز، وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها، وهذا هو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالى۔ یہ باب قاضی کا دوسرے قاضی کو خط لکھنے کے بیان میں ہے، اور قاضی کا دوسرے قاضی کو خط لکھنا قبول کیا جائے گا حقوق میں جب اس خط پر دوسرے قاضی کے پاس گواہی پیش کی جائے حاجت کی وجہ سے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگر گواہوں نے خصم حاضر پر گواہی دی تو قاضی شہادت کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ حجت پائی گئی، اور اپنا فیصلہ لکھ ڈالے، اسی کا نام سجل ہے۔ اور اگر خصم کے حاضر ہوئے بغیر گواہی دی تو فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ غائب پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، اور گواہی کو لکھ ڈالے گا تاکہ جس کی طرف خط لکھ رہا ہے وہ اس پر فیصلہ کریں، اور اسی کو کتاب حکمی کہا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شہادت کو منتقل کرنا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ خاص ہے جسے ہم ذکر کریں گے۔ قال ويقبل کتاب القاضی الی القاضی، ایک قاضی صاحب کا دوسرے قاضی صاحب کو خط لکھنا اس کو حقوق میں قبول کیا جائے گا، لیکن ان حقوق سے وہ حقوق مراد ہے کہ جو شبہ کے باوجود بھی ثابت ہوتے ہیں، اور شرط اس کی قبولیت کے لیے یہ ہے
کہ دوسرے قاضی صاحب یعنی مرسل علیہ مکتوب علیہ قاضی صاحب کے پاس اس خط پر دو گواہ گواہی دیں کہ یہ فلاں قاضی صاحب کا خط ہے اور یہ اسی کی مہر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت کی بنا پر جائز ہے، جس پر انشاءاللہ ہم آگے بحث کریں گے۔ فَإِن شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ، یہاں سے کتاب القاضی الی القاضی کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ کہ مجلس قضاء میں مدعی علیہ کی موجودگی میں گواہوں نے مدعی علیہ کے خلاف گواہی دی، قاضی صاحب نے اس بینہ پر اپنا فیصلہ مرتب فرمایا اور پھر کتابت کی صورت میں اس کو محفوظ کر کے دوسرے قاضی صاحب کو بھیجا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی علیہ موجود نہیں ہے، گواہوں نے گواہی دی اس کی عدم موجودگی میں، تو قاضی صاحب ان کی شہادت کو خط میں محفوظ کر کے دوسرے قاضی صاحب کو بھیج دیں۔ پہلی قسم کو سجل کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو کتاب حکمی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں اور بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ جب قاضی صاحب نے بینہ پر مدعی علیہ کی موجودگی میں فیصلہ مرتب فرمایا، اس فیصلہ کو محفوظ کر کے دوسرے قاضی تک منتقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم اس صورت کے متعلق ہے کہ جب قاضی صاحب نے مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ صادر تو فرمایا ہو لیکن نافذ نہ کیا ہو، اور مدعی علیہ کسی دوسری جگہ منتقل ہوا ہو، تو اس سے حقی اصولی کے لیے قاضی صاحب اس فیصلے کو محفوظ کر کے وہاں کے قاضی کو بھیج دے گا تاکہ اس سے حق و اصول کیا جا سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کتاب حکمی کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کتاب حکمی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات شہود جو ہے وہ دوسرے شہر منتقل نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، تو قاضی صاحب ان سے گواہی لے کر کتابت کی صورت میں محفوظ کر کے جہاں پر مدعی علیہ موجود ہے اس شہر کے قاضی کو بھیج دے گا تاکہ وہاں کا قاضی اس پر فیصلہ کر کے اس سے حق اصول کر سکیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِ وَخَصْمِهِ فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ فِي الْحُقُوقِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ الْمَجْحُودَةُ وَالْمُضَارَبَةُ الْمَجْحُودَةُ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة، ويقبل في العقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد، ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة۔ اور اس کی جواز ضرورت کی بنا پر ہے، کیونکہ بسا اوقات مدعی کے لیے فریق مخالف اور گواہوں کو جمع کرنا متعذر ہوتا ہے، پس یہ شہادہ علی الشہادہ کی مانند ہوا۔ اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول کہ فی الحقوق اس کے تحت دین، نکاح، نسب، عین مغصوبہ، ایسی امانت کی جس کا انکار کیا گیا ہے، اور وہ مضاربت کے جس کا انکار ہوا ہے، سب کے سب داخل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دین کی مانند ہے اور وہ وصف سے پہچانا جا سکتا ہے، اس میں اشارہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کو جائیداد میں بھی قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ حدود بیان کرنے سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، اور اعیان منقولہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اشارہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجوازہ لمساس الحاجت، یہاں سے صاحب ہدایہ کتاب القاضی الی القاضی کی وجہ جواز بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی بنا ضرورت پر ہے، یعنی ضرورت کی وجہ سے بہت ساری ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہے، تو کتابت تو ایک ادنا سی چیز ہے، تو یہ تو ضرورت سے بطریقہ اولا ثابت ہوگی۔ اور ضرورت کیا ہے کہ بسا اوقات مدعی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ فریق مخالف کو اور اسی طرح گواہوں کو ایک ہی مجلس قضاء میں جمع کر سکیں۔ شہود وہ کسی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، مدعی علیہ یعنی فریق مخالف وہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے، تو اس ضرورت کے بنا پر اگر وہ اسی شہر کے قاضی صاحب کے پاس چلا جائے کہ جہاں پر اس کی شہود ہے،
وہ اس مجلس میں گواہی دے اور قاضی صاحب ان کے گواہی کو پرکھنے کے بعد قبول کر کے کتابت کی صورت میں محفوظ کر کے دوسرے قاضی کو بھیج دیں تاکہ مدعی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ فاشبہ شہادت علی الشہادہ، شہادہ علی الشہادہ پر اپنی موضع میں تفصیلی بحث ہوئی ہے کہ جیسے شہادہ علی الشہادہ احیاء حقوق کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی کتاب القاضی الی القاضی بھی احیاء حق کے لیے ضرورت کی بنا پر مشروع قرار دیا گیا ہے۔ وقولہ فی الحقوق، یہاں سے صاحب ہدایہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کے قول فی الحقوق کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو کہ متن میں مذکور ہے کہ کون سی حقوق ہے کہ جن میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے بطور ضابطہ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہر ایسا حق کہ جس کی شناخت وصف سے ہو سکتی ہے، اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس میں کتاب القاضی الی القاضی وہ معتبر ہے، اور ہر ایسا حق کہ جس کی طرف اشارے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہوگا۔ ابھی عبارت سمجھتے ہیں تو صاحب ہدایہ نے حقوق کے ضمن 8 چیزیں ذکر فرمائی ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دین ہے، یعنی دین نام ما وجب فی الذمہ کا ہے، جس کی پہچان تعریف اور توصیف سے ہو جاتی ہے، اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا دین میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ دوسری چیز والنکاح، یعنی نفس نکاح جو کہ افعال کا نام ہے، اس کا دعویٰ کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یا عورت نے کسی شخص پر نفس نکاح کا دعویٰ کیا، تو یہ بھی چونکہ بمنزلہ دین ہے، اس وجہ سے اس میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ والنسب، اور تیسری چیز نسب ہے کہ ایک شخص نے کسی کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا یا کسی نے کسی کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ بھی چونکہ بمنزلہ دین ہے، اس وجہ سے اس میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ والمغصوب، اور چوتھی چیز عین مغصوبہ ہے، تو اس میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ والامانۃ المجحودہ، کسی کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھوائی گئی، جب مطالبہ کیا گیا تو مودع نے انکار کیا کہ نہیں، کوئی امانت آپ نے نہیں رکھوائی، تو اس امانت کی حیثیت بھی چونکہ دین کی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ والمضاربۃ المجحودہ، کسی کو بطور مضاربہ مال دیا اور مضارب نے اس کا انکار کیا، تو اس مال مضاربت کی حیثیت چونکہ دین کی ہو گئی ہے، تو اس میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ ويقبل فی العقار ایضا، عقار کی شناخت حدود بیان کرنے سے کہ فلاں جگہ سڑک کے قریب کارنر پلاٹ 4 مرلے وغیرہ، ان چیزوں کے بیان کرنے سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے بیان کردہ ضابطے کے تحت داخل ہے، اس وجہ سے اس میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ اور جہاں تک اعیان منقولہ کی بات ہے، تو یعنی وہ اشیاء کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، تو ان کی صرف تعریف اور توصیف سے شناخت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اشارہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ہمارے بیان کردہ ضابطے کے تحت داخل نہیں ہوگا، اور اس میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، عبد اور باندی کے متعلق قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے 2 روایت منقول ہے۔ ایک روایت یہ کہ کتاب القاضی الی القاضی عبد میں تو معتبر ہے اور اما میں غیر معتبر ہے، کیونکہ عبد میں اباق کے امکانات زیادہ ہے کہ وہ گھر کے باہر کام کرتا ہے، برخلاف اما کے کہ وہ چونکہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کے بھاگنے کے امکانات بہت کم ہے۔ اور دوسری روایت ان سے منقول ہے کہ دونوں میں کتاب القاضی الی القاضی قبول کیا جائے گا، کیونکہ دونوں بھاگ سکتے ہیں۔ وعن محمد رحمہ اللہ تعالی، اور اس معاملہ میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ تمام منقولات میں کتاب القاضی الی القاضی قبول کیا جائے گا، اور یہی قول مفتیٰ بھی ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور فتح القدیر اور دیگر مذہب کی کتب میں اس قول کے مفتیٰ بھی ہونے کی تصریح بھی کی گئی ہے۔
تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔